اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا سبق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق۔ ٹھیک ہے، حسن اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے معنی ہیں اچھی عادتیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارا چیپٹر ہے اس کے مطابق ہے کہ اخلاق جو ہے وہ اس کے کیا میننگ ہے۔ اخلاق جو ہے وہ اچھی عادتیں ہیں، کس طرح سے کھانا، کس طرح سے پینا، کس طرح سے بات کرنا، دشمن کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا، ان کو معاف کرنا، تو یہ ساری چیز، رحم، محبت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اخلاق میں آتی ہیں۔ تو آج ہم جو سبق ہے اس میں ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں گے جو ہماری زندگی میں بھی ہمیں بہت فائدہ دے سکتی ہیں۔ سبق میں شروع کر رہی ہوں۔ آپ نے سبق کتاب کا صفحہ نمبر 4، ٹھیک ہے، آفاق سیریز کی کتاب، اردو کی 6 کلاس کی کتاب ہے یہ آپ کے پاس۔ آپ نے صفحہ نمبر 4 کھولنا ہے اور اس میں ہمارا سبق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق میں پڑھ رہی ہوں۔ پہلا پیراگراف آپ نے غور سے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی جامع شخصیت کوئی اور نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امانت اور دیانت کی وجہ سے امین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے۔ بحیثیت مجموعی جو ہے، مجموعی کا مطلب ہے مکمل طور پر، ٹھیک ہے، بحیثیت مجموعی اپنے بلند اخلاق کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس پیراگراف میں جو آپ کو باتیں بتائی گئی ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کیونکہ آخری نبی ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں، اس لیے وہ قیامت تک کی جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے، قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے وہ ہدایت، ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ بہت یعنی آپ امانت دار تھے، ایماندار تھے، اسی وجہ سے صادق سچے تھے، اسی وجہ سے لوگوں نے آپ کو امین اور صادق کا لقب دیا تھا۔ سچائی کی وجہ سے اور امانت کی ایمانداری کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ امین اور صادق کا لقب دیا تھا۔ یعنی ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری شخصیت ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اچھا، اب ہمارا ہے دوسرا پیراگراف۔ دوسرے پیراگراف کی طرف ہم بڑھتے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے اس پیراگراف یہ ہمارا پیراگراف آپ نے ریڈنگ کر لی ہوگی۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم، یہ جو دوسرا پیراگراف ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اخوت، درگزر، رحم، محبت اور چاہت ہی چاہت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا پیراگراف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے 13 سال تک مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی تھی، تکلیفیں دی۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، جہاں پر وہ یعنی انہوں نے بچپن گزارا ہے، پلے بڑے، وہ جگہ ان کو چھوڑنی پڑی۔ ہم ذیل میں چند واقعات درج ذیل کر رہے ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا اندازہ ہوگا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر اسی طرح کا اخلاق پیدا کریں۔ اب اس پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی یعنی محبت کرنے والے، پیار و محبت کرنے والے، معاف کرنے والے شخصیت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بھی اپنا ذاتی جو انتقام تھا وہ نہیں لیتے تھے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو ان کو معاف کر دیا کرتے تھے۔
یہاں آپ کو مثال دی گئی کہ فتح مکہ کے وقت آپ ان لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ، آپ کے ساتھیوں کو اور آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں دی تھی، اذیتیں دی تھی. تو اس وقت بھی جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے ان سب کو معاف کر دیا، یعنی کسی سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا. ٹھیک ہے، ان کو معاف کر دیا. تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اس پیراگراف میں. اچھا، اب ہم تیسرا جو پیراگراف ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 5 پر ہے ہمارے پاس یہ پیراگراف. ٹھیک ہے، انسان کے اخلاق کی. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے لے کر ہے اور اس کا جو اختتام ہے اس پیراگراف کا، دشمن ابو جہل بھی کہا کرتا تھا. یہ اب میں صرف اس کو سمجھا رہی ہوں کیونکہ آپ نے ریڈنگ کی ہوئی ہے پہلے، تو اس لیے میں اس کو صرف ابھی کی صرف وضاحت کروں گی. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی تھی، آپ درجہ کمال یعنی اعلیٰ درجے کا، آپ کبھی بھی جو درجہ کمال پر ان میں خصوصیت موجود تھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اسی لیے لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کا، صادق کا لقب دیا ہوا تھا. اسی طرح سے دشمن بھی آپ کی صداقت کے اس حد تک قائل تھے، یعنی وہ آپ گواہی دیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل. ٹھیک ہے، ابو جہل ان کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن وہ بھی گواہی دیتا تھا کہ محمد، یعنی اس میں آپ کے پیج نمبر 5 پر ہی لکھا ہوا ہے کہ محمد میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، البتہ جس چیز کی طرف تم دعوت دیتے ہو اس کو میرا دل نہیں مانتا. یعنی میں تمہیں سچا مانتا ہوں، تم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، لیکن وہ جو تم دعوت اسلام کی دعوت دیتے ہو صرف اس کو میرا جو دل ہے وہ نہیں مانتا. یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی گواہی دی ہے اس نے کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اچھا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تو ان کا جو سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل، وہ اس نے بھی جو ہے وہ اس بات کو کی تصدیق کی، یعنی اس بارے میں بات کی کہ آپ سچے ہیں اور صادق، آپ کی صداقت جو ہے وہ اسی بات سے ظاہر ہوتی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اس صفحے کا دوسرا پیراگراف ہے. اسی طرح یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اسی طرح ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے ایک پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک واقعہ ہے اور یہ ہمارا اختتام ہو رہا ہے تیسری لائن پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر کتنا یقین رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا، یعنی ان کو جمع کیا ہے وہاں پر، پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو جمع کیا، بلایا. تو وہاں پر ان سے پوچھا گیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے یا صحیح مانو گے؟ تو سب نے کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں، کیونکہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے. تو اس بات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ کس حد تک جو ہے وہ سچا مانتے تھے، یعنی آپ کی سچائی کا اقرار کرتے ہیں. ان دونوں واقعات سے جو ہے وہ آپ کی سچائی کا علم ہوتا ہے ہمیں. پھر ہے تیسرا پیراگراف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رتبہ اور عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رتبہ اور عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کی گئی ہے وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں ملی. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے لے کر ہے. ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی. ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اعلیٰ مقام کا رتبہ دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اور یہ ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا میں. ان کو اعلیٰ مقام دیا گیا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا. اس کے باوجود آپ بالکل بھی غرور نہیں کیا کرتے تھے، یعنی آپ میں کسی قسم کا کوئی غرور نہیں ہوا کرتا تھا. ایک شخص جو آپ کے پاس، ایک شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا تو اس پر آپ اس پر ایک اس قدر روب جو ہے، دبدبا، روب کہتے ہیں ڈر، خوف. ٹھیک ہے، ڈر اور خوف کو کہتے ہیں. اس پر ایسا ڈر طاری ہوا کہ وہ کانپنے لگا. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی میں آپ ہی لوگوں میں سے ہوں، آپ ہی
آپ لوگ جس طرح سے مجھے انسانوں میں سے ہی نبی جو ہے وہ بنا کر، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی نبی بنا کر، یعنی آپ ہی جیسا ایک عام انسان ہوں، تو تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بھی ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں اور سوکھا گوشت کھاتی تھی۔ اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہیں۔ شیما، یہاں پر اس پیراگراف میں ایک ہی لائن ہے یہاں پر، شیما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ حوازن قبیلے کے لوگ گرفتار ہو کر آئے تو ان میں شیما بھی تھی۔ ٹھیک ہے، رضائی بہن وہ ہوتی ہے وہ بچے جنہوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو۔ ٹھیک ہے، رضائی بہن جن بچوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو اسے رضائی کہا جاتا ہے۔ حوازن قبیلے میں وہ رہا کرتی تھی شیما، اور وہ جب قبیلہ گرفتار ہو کر آیا تو ان میں شیما بھی تھی۔ جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت یعنی تعظیم کے لیے، ان کی عزت بڑھانے کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ تو یہ یہاں پر اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بی بی فاطمہ بھی ان کے پاس، ان کی جو بیٹی تھی وہ بھی تشریف لاتی تھی، تو وہ ان کے لیے بھی اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ اچھا، اب آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ہمارا پیراگراف آگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کا یہ بھی ایک نمایاں پہلو، یہ یہاں سے ہمارا جو پیراگراف ہے وہ آخر تک جا رہا ہے۔ اس دوران ایک لڑکی نے اس مضمون کا مصرع پڑھا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیجا تعظیم سے بھی منع فرمایا تھا۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متعلق ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شادی میں تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک لڑکی جو تھی وہ دف بجا کر گیت گا رہی تھی۔ اس دوران اس لڑکی نے پہلے تو وہ کچھ گیت گا رہی تھی، تو اس دوران اس لڑکی نے ایک مصرع جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتے ہیں، یعنی کل یعنی مستقبل کی، آگے کی بات جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روک دیا اور کہا کہ اس کو چھوڑو، یعنی میری تعریف کرنا چھوڑ دو، یا میرے بارے میں تعریف کے الفاظ کہنا مت کہو، بلکہ جو تم پہلے گا رہی تھی وہی گاؤ۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعظیم کے لیے، اپنی اس کی تعریف کے لیے، اپنی سامنے جیسے تعریف کے لیے تو اس منع کیا، بیجا تعظیم کو منع کیا، ناپسند فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا آگے کا جو پیراگراف ہے جیسے میں نے پڑھایا تھا، ہم میں ایک نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں، یہاں سے لے کر ہے پھر آگے تک ہمارا یہاں آگے جا رہا ہے۔ دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے میرے صحابہ کی آؤ بھگت اور عزت کی تھی، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ آؤ بھگت کا مطلب ہے استقبال۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ آ گیا کہ انہوں نے اپنی بیجا، اس پیراگراف میں جو بات بتائی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی بیجا تعظیم سے منع فرمایا تھا، اور دوسرا اسی طرح کا ایک اور واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ کھینچ لیا، اور یعنی آپ نے آپ کے ہاتھ کو چومنا چاہا، اس شخص نے عقیدت کی بنا پر آپ کے ہاتھ کو چومنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا اور کہا کہ یہ اجمیوں کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اور تو اس سے ہمیں صاف ظاہر پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیجا تعریف کے لیے اپنے الفاظ اور اس طرح کے کام کو منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں جو پیراگراف ہیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں مہمان نوازی۔ اس میں جو اسی کے ساتھ ہے مہمان نوازی۔ مہمان نوازی کا سلیقہ بھی یہاں پر بتایا گیا کہ جب حبش کے بادشاہ نجاشی اپنے سفیر یعنی لوگوں کے ساتھ، اپنے سفیر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، یعنی خدمت میں پیش ہوئے یا ان کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی طور پر ان لوگوں کی مہمان داری فرمائی۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم خود کر لیں گے، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، انہوں نے میرے صحابہ کی، جب انہوں نے کوئی گروہ یا جماعت اس نجاشی حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس
भेजा होगा तो सहाबा की उन्होंने बहुत ज्यादा आओ भगत की थी, तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसका बदला देना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं भी उसी तरह से उनकी इज्जत यानी आओ भगत करूंगा, इस्तकबाल करूंगा, उतनी ही इज्जत दूंगा जितनी कि उन्होंने मेरे सहाबा के को दी थी। ठीक है, तो इन इन दोनों पैराग्राफ में बताया गया कि हमें बेजा ताजीम के बारे में बताया गया, और दूसरा मेहमानदारी के बारे में बताया गया कि किस तरह से हमें मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए या इस्तकबाल करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सफ़ा नंबर पेज पर, मस्जिद नबी, ये पैराग्राफ है, ये भी छोटा सा पैराग्राफ है, 2 लाइनों का है। मस्जिद नबी में मुसलमानों का एक ऐसा ग्रोह यानी एक ऐसा ग्रोह रहा करता था जो कोई कारोबार नहीं करता था बल्कि दिन रात तालीम और इबादत में मशगूल रहा करता था। इस ग्रोह को असहाबे सुफा कहा जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खिदमत के लिए मुसलमानों को तवज्जो दिलाते रहते थे, चुनांचे मदीने के मुसलमान उनके खाने पीने का बंदोबस्त करते रहते थे। अब इसमें बताया गया कि एक ऐसा ग्रोह भी जो था जो सिर्फ जो है तालीम से वाबस्ता था, तालीम और इबादत में मशगूल रहा करता था, तो उनको असहाबे सुफा कहा जाता था। ठीक है, असहाब जो है, ठीक है, असहाबे सुफा कहा जाता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब वो बाहर तिजारत नहीं करते थे, दूसरा काम नहीं करते थे, तो वो कैसे पैसे कमाते या दूसरी चीजें जो अपनी जरूरत की अशिया जो है वो खरीद के ला सकते थे। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खिदमत के लिए मुसलमानों को खास हिदायत की थी कि उनके खाने पीने का बंदोबस्त करते रहा करें। ठीक है, फिर आगे है मेहमानों से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह का सलूक करते थे, उसका अंदाजा हमें अबू बसरी, ये वाला पैराग्राफ है, अबू बसरी गफ्फारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये पहले हमारा, फिर ये जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है 5 से, और हमारा 6 पर ये पैराग्राफ जो है वो 6 पर हमारा पैराग्राफ जा रहा है। इसमें अबू बसरी का एक वाकया जो है वो बयान किया जा रहा है। ये इख्तिताम हो रहा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले रात भर भूखे रहे। तो इसमें बताया जा रहा है कि मेहमानों से किस तरह से हमें सलूक करना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है वो भूखे रहे, और उन्होंने तमाम जो भी खाने की अशिया थी, और रात को घर की तमाम बकरियों का दूध जो था उस शख्स को यानी उस सहाबी को, अबू बसरा गफारी, पहले क्योंकि वो काफिर थे, मुसलमान नहीं थे, उन्होंने खुद उनको पूरा दूध पिला दिया और वो पूरी रात भूखे रहे। अपने घर वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले और खुद वो भूखे रहे। उसके अलावा अब हमारा जो आगे का पैराग्राफ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सब्र और हिल्म कहते हैं बर्दाश्त को, ठीक है, कूट कूट कर भरा हुआ था। ये वाला पैराग्राफ है, चुनाचा वो आप पर ईमान लाया। इसमें भी एक वाकया बयान किया गया है कि एक यहूदी था जो मदीने में रिहाइश पजीर था। उसने आपको आजमाने के लिए खजूर जो थी, कुछ खजूरें कर्ज के तौर पर दी, और मुकर्ररा दिन जो से पहले ही आ गया और बदजुबानी का मुजाहरा करने लगा। यानी हम जब किसी को चीज देते हैं मुकर्ररा दिन कि हम 10 दिन के बाद आपसे ये चीजें जो है वो वापस लेंगे, आपको मैंने कर्ज दी हैं, तो वो 10 दिनों से पहले, मिसाल के तौर पर वो 9 या 8 दिन, तो यानी 10 दिनों से पहले ही वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उससे कहने लगा कि मैंने जो आपको कर्ज दिया था वो मुझे वापस कर दें। अब और वो बदजुबानी भी करने लगा, बुरा भला भी कहने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वे खामोशी से ये सब सुनते रहे, लेकिन हजरत उमर जो पास ही बैठे हुए थे, उसने यहूदी की इस गुस्ताखी उनसे बर्दाश्त ना हो सके, और गुस्से में आकर उसने कहा कि ए दुश्मन खुदा, तूने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ कहा है, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का डर ना होता तो अभी तेरी गर्दन उड़ा देता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, यानी उसको मना फरमाया कि मैं उसका कर्जदार हूँ, तो तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि तुम्हें मुझसे कर्ज अदा करने के लिए कहना चाहिए था। और अब जाओ और इसका कर्ज अदा करो, और जो कुछ तुमने उसे कहा है उसके बदले में ज्यादा 20 सा, यानी वजन करने का एक पैमाना होता है 20 सा, ठीक है, तो उससे ज्यादा वजन इसको
दे देना। यहूदी ने जब ये चीज देखी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखा, तो वो आप पर ईमान ले आया। देखा यहाँ पर हमने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और किस तरह से उसने उस यहूदी के साथ अपना जो सलूक था, बर्ताव था, किस तरह से रखा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सलूक की वजह से, बर्ताव की वजह से वो शख्स जो है वो आपसे इतना मुतासिर हुआ कि वो ईमान ले आया। उसी तरह से अब हमारे पास है अगला पैराग्राफ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस बात को पसंद नहीं फरमाया। ये यहाँ से पैराग्राफ है। और तुम सब तो काम करो और मैं कोई मदद ना करूं। ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ है सफा नंबर 6 पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सफर पर जाते थे, तो जब कहीं पड़ाव पड़ता तो तमाम साथियों के साथ मिलकर तमाम जो लोग थे आपस में काम जो थे वो बांट दिया करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस जो था उसमें हिस्सा लिया करते थे। तो एक मरतबा इसी तरह से हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब तमाम असहाबा ने अपना अपना काम बांट लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िम्मे जो है वो कुछ लकड़ियां जमा करने का काम लिया कि आग जलाने के लिए कुछ जो लकड़ियां हैं वो मैं जमा करके लाऊंगा। तो तमाम सहाबा ने मना किया, लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि ये मुनासिब नहीं है कि तुम सब काम करो और मैं कोई मदद ना करूं। तो प्यारे बच्चों, हमने जो ये चंद वाकयात आपसे से वजाहत यानी आपको बयान किए हैं, ये हकीकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के एतबार से ऐसे बुलंद मर्तबे पर फायज थे, लेकिन ठीक है, कि उसे बयान करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ठीक, इसमें इसीलिए कुरान पाक में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया है कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर हैं। तो हमें चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक का ज्यादा से ज्यादा मुताला करें और अपनी जिंदगियां उसी के मुताबिक बनाएं। तो हमने यहाँ पर जो है वो पूरा चैप्टर जो है मैंने आपको समझा दिया है। आपने पहले एक दिन पढ़ा था। इसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी, किस तरह से हमें लोगों के साथ बर्ताव रखना चाहिए, दुश्मनों के साथ कैसा सलूक रखना चाहिए, किस तरह से हमें लोगों के साथ हम बात करनी चाहिए, किस तरह से उनकी इज्जत करनी चाहिए, मेहमान नवाजी किस तरह से करनी चाहिए कि लोग हमसे मुतासिर होकर, जो दूसरे दीन के लोग हैं वो भी हमसे मुतासिर होकर हमारी तरफ रागिब हों। ठीक है, तो ये थी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ वाकयात, जिंदगी के कुछ वाकयात। तो हम भी अगर इनको अपनाएं तो हम एक आला मकाम पर यानी हम दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत के दिन अल्लाह ताला के सामने भी सुरखरू हो सकते हैं, अगर हम इन चीजों को अपनाएंगे तो। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जो दूसरी सरगर्मी है वो है अल्फाज मायने। अल्फाज मायने हमारे पास हैं। पहला लफ्ज मैं इसको पढ़ रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मैं इसको पढ़ रही हूँ, आपने गौर से सुनना है। जामे, जामे मुकम्मल, वसी। ठीक है, उफू दरगुजर, माफ कर देना। किसी तरह पे कोई गलती हो जाए तो हम कहते हैं ना कि उसे माफ कर देना चाहिए। तो उफू दरगुजर का मतलब है माफ कर देना। हुस्ने अखलाक, बेहतरीन रवैया। हमें अपना रवैया किस तरह से रखना चाहिए, बहुत ही अच्छा रखना चाहिए, सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। दर्जाए कमाल, सबसे ऊंचा मर्तबा। ठीक है, सबसे ऊंचा मर्तबा। सदाकत, सच्चाई को कहा जाता है। रजाई, वो बच्चे जिन्होंने एक ही औरत का दूध पिया होता है। बेजा, गलत या मुनासिब। ताजीम, इज्जत करना, इज्जत करना, बुजुर्गी। ठीक है, दोनों इसमें आता है। अजमी, अजम का बाशिंदा। लगवी मायने जो इसके हैं गूंगा है, लेकिन ये अजम का बाशिंदा, अजमी के मायने हैं अजम का बाशिंदा। असाब, साहिब की जमा। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हुआ करते थे उनको असहाब कहा जाता था, लेकिन ये यहाँ पर साहिब की भी जमा इसको कहा जाता है। हिल्म, ठीक है, हिल्म है के नीचे ज़ेर है। बुर्दबारी या बर्दाश्त करना। जैसे हम रोजा रखते हैं, हमें भूख और प्यास लगती है लेकिन हम बर्दाश्त करते हैं। हमें तकलीफ होती है, कोई चोट लगती है, लेकिन हम दवाई तो हम लगा लेते हैं, लेकिन हम उस तकलीफ को बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है, तो हिल्म के मायने हैं बुर्दबारी या बर्दाश्त। गर्दन उड़ा देता,
قتل کر دینا سا وزن کرنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. ممتاز، نمایاں، برتر یا اونچی شان والا. فائز، پہنچنے والا، حاصل کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کے پاس اسکرین پر موجود ہے. ٹھیک ہے، الفاظ یہ آپ کے مکمل ہو گئے الفاظ معنی. آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنی کاپی پر کرنا ہے. اب ہم آگے جو ہمارا جو سرگرمی ہے، تیسری سرگرمی، ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. سوال و جواب. ٹھیک ہے، سوال و جواب. پہلا سوال آپ جو ہے میں پڑھ رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگ ہمیشہ جب سوال و جواب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جب سوال لکھ لیا اس کے بعد آپ جب بھی جواب شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ اس کی ہیڈنگ ڈالتے ہیں. تو میں آپ کو ہیڈنگ کے ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور پھر اس کو اپنی کاپی پہ کرنا ہے. پہلا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کب تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا؟ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کب تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. اس میں آپ ہیڈنگ ڈالیں گے نبوت کی مدت، اور اس کا جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. ٹھیک، اچھا اب ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ انسان کے اخلاق کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انسان کے اخلاق کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ انسانی اخلاق کی خوبی. تو یہ آپ اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے اس کے اوپر، انسانی اخلاق کی خوبی. انسان کے اخلاق کی سب سے بڑی خوبی اس کا سچا ہونا ہے. آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اس کا جواب ایک ایک لائن کے ہیں سارے. اس کا جواب جو ہے وہ آپ کے پاس آ گیا. انسان کے اخلاق کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کیا کو ہٹا کر ہم نے لکھنا ہے سچا ہونا ہے. تیسرا سوال ہمارے پاس ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیما جب گرفتار ہو کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، اس کی ہیڈنگ آپ ڈالیں گے رضائی بہن کے ساتھ برتاؤ. ٹھیک، رضائی بہن کے ساتھ برتاؤ. اس کا جواب ہے حضور اکرم، سوال میں ہی آپ جو ہے اس کو ہم کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیما جب گرفتار ہو کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا کو ہم کٹ کریں گے، اس کی جگہ پر لکھیں گے ان کے لیے چادر بچھا دی تھی. ٹھیک ہے، ان کی عزت کے لیے، ان تعظیم کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے انہوں نے چادر بچھا دی تھی. اب ہم آگے چوتھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے تعظیم کے الفاظ کو پسند فرماتے تھے؟ ٹھیک ہے، اس کی ہیڈنگ جو ہے وہ ہے بیجا تعظیم. ٹھیک ہے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تعظیم کے الفاظ کو پسند فرماتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے جی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے تعظیم کے الفاظ کو پسند نہیں فرماتے تھے. کیا، اب پھر آگے سوال ہے ہمارے پاس، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے؟ تو اس کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے مل جل کر کام کرنا. تو اس کا جواب ہے جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، مل جل کر کام کرتے تھے. پھر ہمارے پاس آگے آخری سوال ہے، قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ ٹھیک ہے، آپ کے اسکرین پر بھی موجود ہے، اس کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ آپ لے لیجیے. آخری سوال کا جواب، اس کی ہیڈنگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی قرآنی گواہی. ٹھیک ہے، اس کی ہیڈنگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی قرآنی گواہی. تو اس میں ہمارے پاس اس کا جواب ہے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں. ٹھیک ہے،
یہ آپ کے پاس صفحہ نمبر 6 پر بھی اس کا جواب جو ہے یہ اس کی جو قرآنی آیت ہے یہ موجود ہے۔ اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ الفاظ ضد، ٹھیک ہے، الفاظ متضاد، متضاد الٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، متضاد الٹ، کوئی ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی الٹ ہوتے ہیں، جیسے صبح شام، آپ کے اسکرین پر موجود ہیں۔ ہم اس کی جو ہے اس کو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، میں پڑھ رہی ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ امانت، خیانت، محبت، نفرت، حیا، بے حیائی، ٹھیک ہے، اس پہ آپ حمزہ یہ ای ڈالیے گا، بے حیائی، ٹھیک ہے۔ حرام، حلال، عمارت، قربت، عمارت جو ہے وہ امیری سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، پیسہ ور سے، عمارت، قربت، نرم، سخت، عزت، ذلت، حلم، اشتعال، زندگی، موت، دشمن، دوست، ٹھیک ہے، یہ آپ کے الفاظ ضد جو آپ کے سامنے تھے۔ اب گھر کا کام ہے آپ کے پاس، گھر کا کام ہے آپ نے جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور جملے الفاظ میں پڑھ رہے ہیں۔ رہنمائی، مثال، تیسرا ہے خوبی، چوتھا تعمیر، پانچواں غرور، چھٹا آزمائش، ساتواں صحرا، آٹھواں محبت اور نواں ہے نمبر 9 ہے توجہ دلانا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے الفاظ کے جملے آپ نے بنانے ہیں، آپ نے اس کو اچھی رائٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہے، یہ آپ کا گھر کا کام ہے، ٹھیک ہے، جملے آپ کے پاس ہیں 9۔ اب آپ کے پاس آپ کے یہ گھر کا ہی کام ہے، یہ دونوں آپ کے الفاظ جملے اور کوسین، کوسین میں سے درست جوابات منتخب کر کے خالی جگہیں پر کریں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس کم از کم آ رہی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے اسکرین پر، اسکرین شاٹ جو ہے وہ لے لیجئے اس کا۔ اللہ حافظ۔